حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ تو جناب جبریل لے گئے۔ جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام، میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا۔ جب اس نے چاہا میرے پیر چلیں تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلیں۔ ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار با، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کوریدنے لگے۔ ہم محو انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔